بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ناظرین، سامعین، آپ کو اردو تعلیم کی طرف سے سلام عقیدت۔ اردو تعلیم یوٹیوب چینل ہے جو اردو کی خدمت اور ترویج کے لیے ہمتن کوشاں ہے۔ ہمارے آج کے اس جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص کا مطلب خالص باتیں بیان کرنا، نچوڑ نکالنا، اور تشریح کا یہ متضاد ہے۔ آج تلخیص نگاری کے اصول پیش کیے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ تلخیص نگاری کے رہنما اصول کون سے ہیں۔ نمبر 1، تلخیص کرتے وقت عنوان ضرور دیں، لیکن صرف ایک عنوان دیں، اس سے آپ کا اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ زیادہ عنوانات دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اصل اقتباس پڑھنے کے بعد جو عنوان خود ذہن سے نکلتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ بصورت دیگر اصل اقتباس کا پہلا اور آخری جملہ بھی اس میں عنوان بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، تلخیص اصل اقتباس کے 1/3 سے زیادہ ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ ایک آدھ جملہ البتہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، اس کے الفاظ کی گنتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس 1/3 ہونی چاہیے۔ نمبر 4، جہاں تک ممکن ہو تلخیص میں جامع قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ون ورڈ ہونا چاہیے، نہ کہ مرکبات ہوں۔ نمبر 5، ایک مفہوم کو 2 طرح سے ادا کرنا تلخیص کے اصولوں کے خلاف ہے، یہاں تک کہ مترادف تراکیب اور مرکبات عطفی کے الفاظ مثلاً حق و صداقت، ہمت و جرت، لطف و عنایت وغیرہ بھی استعمال نہیں کیے جاتے۔ نمبر 6، تلخیص میں تشبیہ اور مثالوں کا استعمال غیر ضروری ہے۔ وہ تو اسے طویل کر دے گا نا عبارت کو، ہم نے تو تلخیص کرنی ہے۔ نمبر 7، اگر اصل اقتباس میں 1-2 اسم معرفہ آ جائیں تو تلخیص میں بھی استعمال کیے جائیں گے۔ یہ پراپر ناؤنس کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 8، تلخیص صرف ایک پیراگراف میں لکھی جائے گی، خواہ اصل اقتباس 2 یا 2 سے زیادہ ضمنی اقتباسات میں منقسم ہو۔ اور آخری ہے اصول، اصل اقتباس کے آخر میں اگر مصنف کا نام درج ہو تو تلخیص کا پہلا جملہ اسی کے نام سے شروع ہوگا۔ یہ رہنما اصول تھے۔ یاد رکھنے کی ایک بات ہے، تلخیص کا عمل دراصل تشریح کا متضاد عمل ہے، یعنی کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تلخیص کے تمام جملے ایک دوسرے سے پیوست ہوں اور آپ کے اپنے الفاظ لگ رہے ہوں۔ یوں لگ رہا ہو کہ یہ تلخیص کہیں سے کاپی نہیں کی گئی، نقل نہیں کی گئی، بلکہ تبعزاد ہے۔ اچھا، مثالیں ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو تلخیص کرنے میں آسانی رہے۔ جملہ ہے، گزشتہ دنوں بدھ کے دن ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ چڑیا گھر دیکھا۔ اس کی تلخیص ہوگی، ہم نے چڑیا گھر دیکھا۔ دوسرا جملہ دیکھیے، میں نے آج 10 اپریل 2021 بروز ہفتہ کالج میں اردو کے مضمون کا ٹیسٹ دیا۔ تو تلخیص میں ہم صرف اتنا بتائیں گے، آج کالج میں ٹیسٹ دیا۔ جملہ ہے، جناب عالی، میں حقیر پر تقصیر آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو اس کی تلخیص میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا، مجھے آپ سے مکمل اتفاق ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، وہ صاحب یوں ہی مجھے کہیں ملتے ہیں، میں ان سے تمہارے بارے میں تفصیلی بات کروں گا۔ تلخیص میں کرتے ہوئے ہم کہیں گے، میں ان سے بات کروں گا۔ یہ اب 1/3 بھی ہے، مفہوم بھی ضائع نہیں ہوا اور بات بھی مکمل ہو گئی۔ پیچھے جو اصول بیان کیے گئے ان تمام اصولوں کے مطابق ہے۔ اب تلخیص کے لیے ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ آج صبح کے وقت جب میں کالج جا رہا تھا تو ابھی میں نے
کچھ راستہ ہی طے کیا تھا تو اسی سڑک پر دیکھا کہ ایک نہایت خوفناک حادثہ پیش آیا ہوا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں بہت سے افراد زخموں سے چور چور تھے اور ان کے زخموں سے کافی تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں کا کافی ہجوم تھا جو اس واقعے کو بڑی دردمندی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تقریباً 75 الفاظ پہ مشتمل ایک اقتباس ہے۔ اب اسے ذہن میں رکھیں اور دیکھیے اس کی تلخیص کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی تلخیص ہوگی: آج کالج جاتے ہوئے راستے میں ایک حادثہ دیکھا جس میں لوگ بری طرح زخمی ہوئے جنہیں کافی لوگ دیکھ رہے تھے۔ بات بھی تمام کی تمام پوری ہو گئی، زائد الفاظ بھی نکال دیے گئے، جملے بھی آپس میں پیوست ہیں، مفہوم بھی ادا ہو رہا ہے، ایک تہائی بھی ہے۔ اس کا عنوان حادثہ۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اردو تعلیم اردو کی ترویج کا چینل ہے جو آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے گا۔ فی امان اللہ۔